موجودہ وقت کے اعتبار سے بھی اس دنیا میں ان کے کام کرنا. کسی کے پاس دوائی نہیں ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، تو جن کو اللہ نے دیا ہے ان پر ترس کھا کر، ان پر دل نرم کرنے کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کر لیں، ان کے ساتھ دوائی دلا دیں ان کو. جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے ان کو کھانا دلا دیں، جن کے پاس پینے کو نہیں ہے ان کو پینے کا سامان مہیا کر دیں. یہ وقت کی ضرورت ہے. کیسے کیسے لوگ ہیں اس وقت پریشان ہیں، کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بیوی بچے پریشان ہیں، بچے دودھ مانگتے ہیں، دودھ کے پیسے نہیں ہیں، بیوی کھانے کو کہتی ہے، کھانے کے لیے وسائل نہیں ہیں. کیسی کیسی اذیتوں میں اس وقت لوگ موجود ہیں، اور ہم اپنے آرام سے جیتے رہیں، آرام سے کھاتے پیتے رہیں، ہماری نیند خراب نہ ہو، ہمارے آرام میں کوئی خلل نہ پڑے، ہم نمازیں بھی پڑھتے رہیں اور اللہ کے بندوں کی فکر نہ کریں، وہ مرتے رہیں، بلکتے رہیں، وہ راتوں کو چیختے رہیں، اور ہم اپنے ایئر کنڈیشنر روم میں آرام سے سوتے رہیں، ان کی فکر نہ کریں. تو آپ ذرا سوچئے اس اللہ کے سامنے ہم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک دن کھڑا ہونا ہے، اس کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے کہ تیرا پڑوسی بھوکا تھا، پریشان تھا، تو نے اس کی خبرگیری نہیں کی. اللہ خود کہے گا، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ بندے سے کہے گا، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے کہ یا اللہ تو سب کو کھلانے، سب کو پلانے اور سب کے مرض کو شفا دینے والا ہے، میں کیسے تیرے کام کرتا. اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو وہاں جاتا اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا. فلاں بندہ میرا بھوک سے بلک رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اگر تو وہاں جاتا اس کے ساتھ اس کی بھوک کا سامان کرتا تو مجھے وہاں پاتا. تو انسانیت کے ساتھ ہمدردی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے، اور انسانوں کے ساتھ برا معاملہ کرنا، سختی کا معاملہ کرنا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے یہی کیا ہے کہ ہمیں انسانوں کے تئیں ہمدردی کا جذبہ ہی ختم ہو گیا اور اللہ کا غضب پوری دنیا پر اس وقت نازل ہو رہا ہے. ساری دنیا کو ٹھپ کر دیا ہے، روک دیا ہے، جام کر دیا ہے، ساری دنیا پریشان ہے. ایک معمولی سا کیڑا جو دکھائی نہیں دیتا، ایک وائرس ہے، اور اتنی ٹیکنالوجی اور اتنے وسائل، دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر گئی ہے، اور ایک اس کا علاج تلاش نہیں کر پا رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے انسانوں کے ساتھ زیادتی کی، ہم نے انسانوں کے لیے ایسے قانون بنائے جو انسان پریشان ہے، ہم نے غریب لوگوں کے لیے پریشانی کا کہ قانون بنائے ہیں جن سے ان کو پریشانی ہو رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اس رحمان کو ناراض کر دیا ہے. اس رحمان کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے، خیرخواہی کا معاملہ کرے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، دل بڑا سخت ہے، دل میں نرمی نہیں ہے، گداز نہیں ہے، اس میں ہمدردی کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، بڑا سخت ہو گیا ہے، علاج بتائیے، کوئی علاج تجویز کر دیجئے، نسخہ دے دیجئے، نسخہ کیمیا عطا کر دیجئے جس سے میرا دل اچھا ہو جائے، دل میں نرمی پیدا ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسح رأس الیتیم واطعم المسکین. آپ نے فرمایا کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، یتیموں کے ساتھ خیرخواہی کرو، یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرو، اور بھوکے کو، مسکین کو، پریشان حال کو کھانا کھلاؤ. یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کی کفالت کرو، اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ دو چیزیں ایسی ہیں تمہارے دل کو نرم کر دیں گے، تمہارے دل میں گداز پیدا کر دیں گے. تو اللہ کے مجبور پریشان بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.